إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن نازل فرمانے کا جو اللہ کے ہاں سب سے بہترین اور عمدہ طریقہ ہے
وہ ہے کسی نبی کو مبعوث فرما دینا اور اس کے سینے اطہر پر قرآن کو نازل کر دینا، یا اسے کتاب مکمل تھما دینا، اور اس میں بھی سب سے عمدہ درجہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آپ کے سینہ اطہر پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یعنی آپ کو اس بات سے بھی روک دیا گیا سورہ قیامہ میں کہ آپ اس کی آیتوں کو بار بار اس لیے نہ دہرائیں کہ آپ کو یاد ہو جائیں، بلکہ اس کا آپ کو یاد کروا دینا، آپ کے دل میں بٹھا دینا، یہ سب کی سب ہماری ذمہ واری ہے۔ وہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے یہ قرآن علی جبل، ایک پہاڑ پر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، تو تم دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ پھٹ کے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ رب العالمین کے ڈر خوف سے۔ اور جسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت کی دیواروں تک وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ جب بھی اذان دی جاتی ہے، اذان میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ آج بھی جب کوئی مسلمان ہوگا تو وہ جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ہی اسے یہ کہنا بھی لازم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اذان میں بھی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کلمہ میں بھی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اور پھر یہاں تک بات فرما دی کہ جو کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے، اس پر اللہ کی بھی اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اتنی اہمیت دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوش اخلاق شخصیت ہوں گی، کس قدر پاکیزہ دل ہوگا آپ کا کہ اللہ رب العالمین آپ کو اتنے بڑے عہدے پر فائز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے نا جو کسی کی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا، اور ہم اس کا مشاہدہ اپنی زندگی میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اللہ رب العالمین ہمارے کام سنوار دیتا ہے۔ ہمیں نظر آنے لگتا ہے کہ یہاں میرے ماں باپ کی دعا کام آئی ہوگی، میں جو اس حادثے سے بچ گیا ہوں میرے ماں باپ نے دعا کی ہوگی، ان کی دعاؤں سے چل رہا ہوں۔ یا پھر وہ غار والے لوگ، ان کو یاد کریں کہ جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا۔ ایک نے کہا میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، میرے بچے بھوکے پیاسے تھے، میں نے ان کو جیسے کیسے، جب میں دودھ لے کے آیا وہ سو چکے تھے، میرا باپ بھی سو چکا تھا، میری عادت تھی میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، بعد میں بچوں کو پلاتا تھا، تو میں کھڑا رہا اور کھڑا ہی رہا پوری رات کہ آج بھی پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاؤں گا۔ بچے بلک بلک کر سو گئے تو غار کا پتھر ہٹ گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی ہوئی نیکی اس کے دنیا کی زندگی میں بھی کام آ جاتی ہے۔ کئی مشکلات میں اللہ رب العالمین کو جب بندہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتا ہے، اے اللہ میرے اس عمل کا وسیلہ قبول فرما لے، نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، تو اللہ رب العالمین اس نیکی کو قبول فرماتا ہے اور اس کی اس مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پاکیزہ دل والے ہوں گے، کس قدر خوش اخلاق اور نیک متقی انسان ہوں گے۔
کہ پورا کا پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہو رہا ہے، اندازہ لگائیں۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اس کے لیے دین کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور جس سے اللہ رب العالمین پورے کے پورے قرآن مجید کا کام لے، پورا قرآن ہی جس کے سینے پہ اتارے، اس کی کیا عظمت اور کیا شان ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس ہستی کے ساتھ کس قدر بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ہم سمجھتے نہیں ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو۔ تو ہم پڑھ رہے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی فرما دی کہ جو تمہارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے تمہیں روک دے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے جیسے قرآن کی اہمیت ہے اسی طرح صحیح حدیث کی بھی اہمیت ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی اگر کوئی بات فرض کر دی جائے کسی پر تو وہ فرض ہی کہلائے گی، اس کا قرآن مجید میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اور حدیث کس کی ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بھی آپ کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، اسی ضمن میں بتلا دیتا ہوں کہ جب حج فرض ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ہر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ سب چپ ہیں، وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرض کر دیا گیا؟ آپ پھر خاموش، آپ نے کچھ نہیں بولا۔ اور اس نے دیکھا کہ اور صحابہ کا چہرے کا رنگ بھی بدل رہا ہے میرے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے، بیٹھ گیا۔ پھر تیسری بار تھوڑی دیر گزری، پھر کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض کر دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض تو فرض کر دیا جائے گا ہر سال، اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ کثرت سوال کیا کرتی تھی، بہت سوال پوچھنا، بہت سوال پوچھنا۔ جیسے وہ بنی اسرائیلی تھے نا، گائیں اللہ رب العالمین نے فرمایا گائیں ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس بندے کو لگاؤ، یہ بندہ اٹھ کے بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ آتا ہے سورہ بقرہ میں۔ انہوں نے آگے سے آگے سوال شروع کر دیے، گائیں کیسی ہو، اس کا قد کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس نسل کی ہو، آگے ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے آگے سے آگے کثرت سوال شروع کر دیے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، بات ادھر ادھر نکل جائے گی کہ حدیث کی بھی وہی اہمیت ہے صحیح حدیث کی جو قرآن کی اہمیت ہے۔ حدیث بھی حلال و حرام کر سکتی ہے کسی چیز کو۔ اگر حدیث کہہ دے فلاں چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے، اگر حدیث صحیح ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اور اگر حدیث کہہ دے فلاں چیز حلال ہے تو وہ حلال سمجھی جائے گی۔ اور حدیث کیا ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ ان ہوا الا وحی یوحی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانا چاہ رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، آپ کبھی خوش بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر کوئی اور کیفیت بھی ہوتی ہے، تو میں اس لیے خیال کرتا ہوں لکھتے ہوئے کہ آپ کی ہر بات نہ لکھوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے ہی اللہ کی مرضی سے ہیں، اللہ کی وحی سے ہیں۔ تو یہ ہیں، اس وجہ سے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت پتہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کی ایک ایک بات انتہائی جامع، مختصر، آپ کی باتوں سے اتنے مسائل علماء نے اخذ کیے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک ایک حدیث کو 36 سے 37 جگہوں پہ بھی لائے ہیں، اور ایک حدیث سے 36 37 38 اس قدر مسئلے بھی ثابت کیے ہیں صرف ایک حدیث سے۔ اس کی وجہ کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جامع کلام عطا فرمایا، یہ بھی آپ کی خصوصیت۔ بات آپ ایک چھوٹی سی کرتے لیکن اس سے مسائل اس قدر انسان اخذ کر سکتا ہے، بھلے جتنا بھی جدید زمانہ آ جائے، کوئی نئے سے نئے مسائل پیدا ہو جائیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حل ہو جائیں گے۔ یہ ہے حدیث کی اہمیت، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت، اور یہ رتبہ مقام اللہ نے سب عطا کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام تو امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی ہر ہستی سے، ہر شخصیت سے، ہر بزرگ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ زبان سے کچھ غلط بھی بول سکتا ہے۔ جو غیر نبی ہے وہ کچھ بھی، اس سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے الہام تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے، اس کو سچے خواب بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کی زبان ہمیشہ ہی حق کہے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام بندہ اسے بنائے کہ جس کے بارے میں اسے پتہ ہے اگر میں اس کے راستے پہ چلوں گا تو وہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہوگا، غلطی، گناہ، خطا اس کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ جو پروان بھی چڑھا ہو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نظر میں، جسے اللہ نے بچپن میں بھی خطاؤں سے بچا کے رکھا ہو، ایسی شخصیت ہو، اور وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ابھی نبوت نہیں ملی، 40 سال کی عمر سے پہلے بھی جو دور ہے اس میں بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی جوا نہیں کھیلا، کبھی کوئی جاہلانہ کام نہیں کیا، کبھی ڈھول ڈھماکے باجوں والی جگہ پر نہیں گئے، کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکے، کبھی بتوں کا نذرانہ نہیں کھایا، کبھی ان سے مانگا نہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو فالو کر رہے تھے۔ ایسی کوئی پاک ہستی ہے تو لے آئیں، اور وہ کبھی آنی نہیں، اس کا بھی فیصلہ ہو چکا۔ تو یہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی سیرت پڑھنا ہمارے لیے ہر حال میں لازم ہے، جن کی سیرت کا ہمیں پتہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی میں جس ہستی کو ہم نے فالو کرنا ہے، جس کے ہم نے پیچھے چلنا ہے، جو ہمارے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا سبب ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی کہیں بھی چلے جائیں، آپ اگر مسلمان ہیں، پوری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کے جو زندگی گزارنے کا انداز تھا وہ کیسا تھا۔ تو بات یہ چل رہی تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے پالا جب آپ کے دادا کی وفات ہو گئی، اور جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے میدان میں آئے، آپ نے تجارت اختیار کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تجارت کے لیے بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے آئے، اس میں بڑا منافع ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام تھا میسرہ، اس نے بڑی تعریف بھی کی کہ یہ جو شخصیت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجارت کرنا بولنا، وہ بڑا متاثر ہوا، اور سارا ذکر آ کے کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سالہ عمر کی خاتون ہیں، پہلے یہ ان کا شوہر وفات پا چکا ہے، بیوہ بھی ہیں، والد بھی وفات پا چکے ہیں، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہیں سے تھوڑی آگے تک بات چلی تھی، میں پیچھے سے اس لیے شروع کر رہا ہوں تاکہ جو بھائی بھول چکے ہیں ان کو ذرا یاد آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی رہے۔ اس سے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ گھر جوائی بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، گھر جوائی بندہ بن سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے گھر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح کے بعد، شادی کے بعد۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کچھ بہتر ہوئے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پہلا نکاح تھا، اس کے بعد آپ کے چاچا کے پاس گئے جو آپ کو پال رہے تھے، ابو طالب، اور اپنے ایک اور چچا کو بھی لے گئے، عباس بن عبد المطلب کو، کہ آؤ میرا جو چچا ہے، آپ کا جو بھائی ہے، اس کی کچھ مدد کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ بوجھ جو ہے اس کا ہلکا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ حالات میں کمزور تھے ابو طالب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا۔ اب یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان نہیں رکھا، جیسے ہی خود سنبھلے، کچھ سپورٹ ملی، کچھ مالی حالات بھی اچھے ہوئے، خود جوان ہوئے، تو جو چچا پال رہا تھا اس چچا کے پاس گئے، دوسرے چچا کو بھی لے کے ساتھ، کہ آؤ دونوں چلتے ہیں اور اس چچا کی کچھ مدد کرتے ہیں، اس کا کچھ ہاتھ بٹا دیتے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی کچھ مدد ہونی چاہیے۔ تو ابو طالب کے جو اپنے بیٹے تھے عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تینوں ہی صحابہ ہیں۔ تو ایک چچا عباس بن عبد المطلب نے ایک بیٹا لے لیا، اور ایک بیٹا وہ جو ابو طالب تھے انہوں نے خود اپنے پاس ہی رکھا، انہوں نے کہا اس کو میرے پاس رہنے دو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے پالا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا بیٹا علی اپنے گھر لے آئے، ان کو پالنا شروع کر دیا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پرورش پائی۔ یوں سمجھ لے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو والدین بنے وہ حضرت ختیجہ ماں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے طور پہ بنے، ان دونوں نے خدمت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی پرورش پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا، جو میں مختصر کرتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ یاد آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 7 بچے تھے۔ کتنے تھے؟ 7۔ 4 اس میں سے بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ پہلے پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قاسم، اور وہ بھی کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے، اور قاسم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑی ابو القاسم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جو پہلا بچہ پیدا ہوتا اسی کی کنیت، اسی کے نام پہ باپ کی کنیت رکھ دی جاتی تھی کہ ابو القاسم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹا فوت ہو گیا تھا قاسم، بیٹی پیدا ہوئی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آخر میں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں اولاد تھی بیٹا اب ابراہیم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سے ماریہ قبطیہ نامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوا تھا ابراہیم۔ باقی جو 6 بچے ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے ہی پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں رہا، سب ہی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، فوت ہو گئے۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کی سب بیٹیوں نے دین اسلام کا زمانہ بھی پایا، اور یہ سب بیٹیاں اسلام بھی لائی، انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا اور اسے قبول بھی کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی یہ بیٹیاں زندہ رہی ہیں۔ لیکن ان 4 بیٹیوں میں سے بھی 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہوتے ہوئے ہی فوت ہو گئی تھیں، رقیہ، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما۔ یہ 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہوتے ہوئے ہی فوت ہو گئی تھی، آپ کی زندگی میں ہی۔ یعنی آپ کے 6 بچے آپ کی زندگی میں وفات پا چکے تھے۔ ایک جو بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہی۔ اب یہ جو 4 بیٹیاں ہیں، اس میں سے جو حضرت زینب ہیں، بڑی بیٹی، ان کا نکاح ہوا ایک ابو العاص بن ربیع، یہ بھی بعد میں صحابی ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ۔ یہ ایک سردار بندہ تھا اور ماشاءاللہ تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح ان سے کیا، ابو العاص بن ربیع سے۔ ایک خوش اخلاق انسان تھے، تو زمانہ جاہلیت میں ہی ان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا۔ تو جو دوسری اگلی بیٹیاں ہیں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں بیٹیوں کا نکاح ہوا ابو جہل کے، ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نکاح ہوا ان کا، ام کلثوم کا اور رقیہ کا۔ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی۔ ابھی تک یہ جو ابو لہب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ تھا، دوست تھا، کہ رشتہ داری بھی ہو رہی ہے، نکاح بھی کروا دیا اپنی بیٹیوں کا، یعنی بہت اچھا تعلق تھا ابو لہب کے ساتھ۔ لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی، آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ مسلمان ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں نے کچھ نہیں کرنا تمہارا، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اور وحدہ لا شریک کا جب نعرہ لگایا تو پھر یہ ابو لہب دشمن بن گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ شام ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو، اپنے بچوں سے کہا، انہی دونوں بیٹوں سے۔ انہوں نے شام ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، رقیہ اور ام کلثوم۔ اب وہ دونوں بیٹیاں گھر آ گئی، اور اس میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو پھاڑا کھینچ کر، اور بھی اس نے ایسی جاہلانہ حرکت کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ اس کے لیے بد دعا کی۔ پھر وہ ایک جب میں نے واقعہ سنایا آپ کو، سفر پہ گیا ہوا تھا، اس کو ایک شیر نے چیر پھاڑ دیا اور اس کو بوٹی کر دی اس کی۔ اب ہوا کیا، یہ جو 2 بیٹیاں تھیں جنہیں طلاق ہوئی تھی، ابو لہب سے پہلے نکاح تھا، بعد میں طلاق ہوئی۔ ان بچوں کو بٹھا دیں آرام سے جو باہر کھیل رہے ہیں سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں ہیں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان کو ہو گئی طلاق، ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ صبر کے بعد بدلہ یہ ملا۔ پھر یہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اداس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ کے ساتھ میرا کوئی وہ رشتہ نہیں رہا، تعلق نہیں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اچھا، یہ تھی 3 بیٹیاں۔ زینب کا بڑی بیٹی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ابو العاص بن ربیع سے۔ باقی جو دونوں بیٹیاں ہیں ان کا پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا، پھر وہاں سے طلاق ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کے بعد دیگری دوسری بیٹی کا ہوا۔ اب رہ گئی ایک بیٹی آخری چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ بیٹی ہیں کہ جن کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پرورش پا رہے تھے، اور یہی وہ بیٹی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نسل چلی ہے۔ حسن و حسین، اور آج تک جو صحیح سید ہیں موجود ہیں وہ اسی بیٹی کی نسل سے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نسل چلی ہے، وہ آگے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے ہوئے حسن و حسین، یہ ہے آپ کی نسل چلی۔ 7 بچے وہ تھے جن میں سے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں زندہ ہیں، ان میں سے بھی ایک بیٹی حضرت فاطمہ ہیں جن سے آگے اولاد چل رہی ہے، اور ان اولادوں میں حضرت فاطمہ کے 2 بچے ہیں حسن و حسین۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان جو نواسے تھے ان سے بھی بڑی محبت تھی، حسن و حسین سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے چلے۔ ہم گئے، یہ جو بقیع غرقد قبرستان ہے اس کے پاس سے گزرے، جہاں آج جس مقام پہ یہ ہے وہاں بازار ہوا کرتا، وہاں بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی نظر ماری، اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی این لکعو، چھوٹو کہاں ہے؟ بڑے پیار محبت سے آپ نے آواز لگائی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ نے کہا این لکعو، چھوٹو کہاں ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ نے تیسری آواز دی این لکعو، چھوٹو کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے تھے، حسن و حسین میں حسن بڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حسن کو تیار کر رہی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے کے لیے، کہ چلا نہلا دوں، اپنے نانا کے پاس جا رہا ہے، کپڑے اچھے پہنا دوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، مسجد میں آ کے بیٹھے تھے کہ اتنے میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے دوڑے ہوئے، بھاگے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے باہیں پھیلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی باہیں پھیلا لی اور بچے کو گلے لگا لیا۔ اور اس موقع پر بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو اس حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، یعنی آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ بنا دیا، جو بھی حسن بن علی سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو فرمایا اللہم انی احبہ فاحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ سنے میں نے یاد رکھ لیے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حسن بن علی سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت نہیں تھی، جتنی میں محبت حسن بن علی سے کرتا تھا اور کسی سے نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس الفاظ کی وجہ سے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ جو حسن بن علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اور آپ اندازہ لگائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت کا، الفاظ سنیں ما رأیت حسنا قط الا فاضت عینای دموعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حسن بن علی کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، میری آنکھیں رو پڑتی ہیں محبت سے، اتنی محبت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اہل بیت سے ہے، حسن بن علی سے، کس لیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کر لے، میں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو یہ محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں حسن کو، حسن بن علی کو رضی اللہ عنہ کو۔ اتنے میں ایک سردار آتا ہے، اقرا بن حابس، یہ بڑا سخت مزاج تھا بندہ، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ بچوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کو گود میں لے رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں۔ پھر اس موقع پہ الفاظ کہتا ہے ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، کہتا ہے بے شک میرے ان لی عشرۃ من الولد، کہتا ہے میرے 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان کو آج تک کبھی نہیں چوما، کسی کو پیار نہیں کیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، بدو سردار کو، من لا یرحم لا یرحم، آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم بھی نہیں کیا جاتا، اور یہ تو رحم ہے، محبت ہے، شفقت ہے، تیرے 10 بچے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے اس سے کہا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم اٹھا لیا ہے تو میں یہ اختیار نہیں رکھتا کہ تیرے دل میں رحم ڈال دوں، اگر اللہ نے تجھ سے رحم اٹھا لیا تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ محبت کرنا، یہ پیار کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل میں رحم ہو، جن کے دل میں محبت ہو، پیار ہو، ہر بندہ تھوڑی کرتا ہے یہ کام۔ تو یہ نواسے تھے حسن و حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب جو آپ کا آخری بیٹا تھا ابراہیم، وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ماریہ قبطیہ سے تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 30 سال ہوتی ہے، یہ آپ کی اولاد کا ذکر تھا، آپ کو پتہ چل گیا آپ کی اولادیں کیا تھی۔ اب آتے ہیں آپ کی سیرت، دوبارہ آپ کی سیرت کی طرف۔ جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی، اس وقت ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ بیت اللہ کی تعمیر نو کا، دوبارہ سے بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی دیواریں بہت خستہ حال ہو چکی ہوتی ہیں بیت اللہ کی، اور اس کی اینٹیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو، مکہ والوں کو خاص طور پہ یہ خیال آتا ہے اور میٹنگ کرتے ہیں کہ کچھ چور اچکے اس کی دیواریں پھلانگ کر اندر جا کر جو وہاں پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی، جو زیورات تھے، وہ سب کا سب اٹھا کر چوری کر کے لے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر سے۔ اب مکہ والے بیٹھ کے آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر نو کرنی چاہیے۔ اب مشورہ تو پکا ہو گیا کہ واقعی ہی کرنی چاہیے، اس کی دیواریں دوبارہ بنیادوں سے اٹھا کر بلند کرنی چاہیے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بیت اللہ شریف کی، مکہ کی کسی دیوار کی، بیت اللہ کی اینٹ گرائے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا، اس کی اینٹ گرائی، تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ پھر اتنے میں ایک بندہ سردار ولید بن مغیرہ مخزومی یہ ہمت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور پہلے اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ، ہم تو تیرا گھر دوبارہ سے بنانا چاہتے ہیں، ہماری نیت پاک ہے، صاف ہے، اچھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خستہ حال ہو چکا ہے اسے دوبارہ سے بنائیں۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ بیت اللہ کی اینٹ گرانا شروع کرتا ہے۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے اوپر تو کوئی عذاب بھی نہیں آیا، پھر لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں، بیت اللہ کو ڈھا دیتے ہیں۔ گرانے کے بعد اب پھر بیٹھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی بھی ایسی زانی عورت کی کمائی، ناچنے والوں کی کمائی، شرابوں کی کمائی، جتنی بھی حرام خوریاں ہم لوگ کرتے ہیں مکہ میں، ان میں سے کسی بھی حرام خوری کا مال اس بیت اللہ میں نہیں لگایا جائے گا، لگے گا تو حلال کی کمائی کا لگے گا، ایک ایک پیسہ اس کے اندر حلال کی کمائی کا لگانا ہے۔ اب سب سردار، ان کا ایک مقدار متعین ہوتی ہے کہ اتنا تعاون سب نے کرنا اور ہو بھی حلال۔ اب جب وہ حلال کمائی جمع کرتے ہیں، حلال کمائی تو تھوڑی رہ جاتی ہے، حلال کمائی تھوڑی پڑ گئی، ابھی تعمیر جاری ہے، حجر اسود تک پہنچے ہیں، اب حجر اسود رکھنے کا معاملہ آیا، اب پھر سرداروں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ 5 دن تک جھگڑا چلتا رہا آپس میں
کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ کون رکھے گا. اسی بات پر ہر سردار کہے یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے، دوسرا کہ یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے. 5 دن تک. اور سیرت میں آتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ تلواریں نکال کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے. اس قدر شدت کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی. پھر ان میں سے ایک بوڑھے شخص نے انہیں مشورہ دیا کہ تم ایسے لڑائی نہ کرو، کل صبح جو سب سے پہلے یہاں آئے گا بیت اللہ میں، ہم اسی سے فیصلہ کروائیں گے، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے. اگلا دن ہوا تو سب سے پہلے آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے کہا ھذا الامین رضیناہ، یہ تو امین ہیں، صادق و امین ہیں. رضیناہ، ہم تو ان سے راضی ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں ہم منظور ہیں ہمیں. پھر کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ھذا محمد، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، حجر اسود کا جو پتھر ہے وہ اٹھا کے رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ. چادر منگوائی. اب فیصلہ بھی دیکھیں کیسا خوبصورت فیصلہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جھگڑا ختم کروانا ہے نا سرداروں کا، اور جھگڑا بھی کس قدر ہو رہا تھا. چادر منگوائی، چادر کو بچھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھایا، اس چادر کے بیچ میں رکھا. پھر سرداروں کو کہا اس چادر کو کناروں سے پکڑ لو. کناروں سے پکڑ کے اٹھا کے سب سرداروں نے اکٹھے ہی وہ پتھر رکھ دیا. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کسی کو اونچا نہیں رکھا، کسی کو نیچا نہیں رکھا، کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا، اور فیصلہ بھی ہو گیا اور پتھر بھی رکھا گیا. تو جب حلال کی کمائی کم پڑ گئی اور مکہ والے اتنے پیسے جمع نہیں کر سکے حلال کے، جبکہ آپ اندازہ لگائیں ان کے پاس کتنا مال تھا کہ شراب کے لیے بھی اور دوسرے دیگر کاموں کے لیے بھی، اور تاجر ہیں، تجارت کا مرکز ہے مکہ، لیکن ان کے پاس حلال کی کمائی اتنی جمع نہیں ہو سکی کہ وہ بیت اللہ شریف کو مکمل اسی طرح بنیادوں سے اٹھا کے تعمیر کریں. پھر انہوں نے یہ جو آج حتیم کی جگہ ہے اس کو چھوڑ دیا. وہ آج تک وہ حتیم کا جو حصہ ہے وہ چھٹا ہوا ہے، جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی بیت اللہ میں شامل ہے. جس نے اس کے اندر کھڑے ہو کر، حتیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کری، اس نے گویا بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کا اجر و ثواب بھی وہی ہے. آج انہوں نے اب اس کے ارد گرد تھوڑا سا وہ جالی وہ لگا دی ہے، کچھ کھڑا کر دیا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ حتیم کا ایریا ہے. اور جو بندہ اب طواف کرتا ہے وہ بھی حتیم کے اندر سے نہیں گزرے گا. اگر وہ حتیم میں سے گزرتا ہے پھر اس کا طواف ناقص ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. آج بھی اس کو بیت اللہ کا حصہ شمار کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت مال کی کم ہونے کی وجہ سے اس حتیم کے حصے کو وہ نہیں بنا سکے، لیکن آج تک وہ حصہ بیت اللہ میں شامل ہے. تو وہ حصہ پھر انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی. تو جیسے آج ہمیں یہ مربع میں نظر آتا ہے، یہ اس طرح نہیں تھا، بلکہ تھوڑا سا لمبا رخ تھا بیت اللہ کا. تو اللہ کی حکمت کہ آج دیکھ لیں آپ، کروڑوں اربوں لوگ ہیں، اور اس میں سے لاکھوں 30-40 لاکھ کا ہر سال مجمع ہوتا ہے حج کے موقع پر. اور اگر یہ اسی طرح قائم ہوتا، اب تو کسی کو موقع بھی مل جاتا ہے حتیم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا. تو اگر یہ واقعی اسی طرح ہوتا تو آپ بیت اللہ میں کون جاتا ہے؟ آج کسی کو اجازت ہی نہیں ہے. کبھی کبھی کھولا جاتا ہے بیت اللہ شریف کا دروازہ، لیکن حتیم میں پھر جو عام لوگ ہیں ان کو چانس مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے کھڑے ہونے کا، وہاں کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا. تو اللہ نے اجر و ثواب وہی رکھا ہے جو بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے تھا جو بھی معاملہ تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر وحی کا آغاز شروع ہوا، اور وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سب سے جامع ہیں. فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز ہوا تو وہ سچے خوابوں سے ہوا. اور فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح صادق سورج جیسے طلوع ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اس طرح وہ سچ ہو جاتا. جو بھی آپ خواب دیکھتے وہ سچ ہو جاتا. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا ہوئی. یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے گئے.
وہاں آپ رہے کچھ دن، اور وہاں آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، جہاں سے ہم نے انشاءاللہ اور اگلا جمعہ سے انشاءاللہ یہ موضوع اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ہم پڑھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ابھی تک تھی محمد بن عبداللہ، اور اب کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو وحی آئے گی تو ہم اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کلمہ کیا تھا، پہلی وحی کیا تھی، اس کلمہ کے تقاضے کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا حالات پیش آئے، شروع میں کیسے دعوت پھیلی، ان سب باتوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔